بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے کہا کہ تیمور صاحب نے بھیجا ہے مجھے اور کہا ہے کہ آپ لوگ فوراً یہاں سے شفٹ ہو جائیں۔ یہاں آج رات دشمنوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے۔ وہ فائرنگ بھی کر سکتے ہیں، دشمن دستی بم بھی پھینک سکتے ہیں، راکٹ مار سکتے ہیں، ایٹم بم پھینک سکتے ہیں۔ تیمور نے بگڑ کے کہا، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہیں کی بات کرتے ہو؟ اپنے پاکستان میں سب ہوتا ہے، اور اس وقت تو میں اتنی ڈر گئی تھی کہ میں نے تھوڑا بہت سامان لیا، اس میں نقدی اور زیور ضرور شامل ہوگا۔ وہ تند سے بولا۔ تیمور کی بیوی نے دبے دبے لہجے میں کہا، اب فرنیچر تو ساتھ نہیں لے سکتی تھی میں کہ جہاں جائیں گے وہاں کیا فرش پر سوئیں گے؟ بہت عقل مند ہو تم واقعی۔ تیمور نے ٹھنڈی سانس لی۔ خیر یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کہاں ہو؟ مجھے نہیں معلوم۔ نہیں معلوم کا کیا مطلب؟ ہم جس گاڑی میں آئے تھے اس کے شیشوں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ باہر اور اندر بیٹھنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہم اندر سے نہ دروازہ کھول سکتے ہیں اور نہ شیشہ نیچے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پٹی بھی باندھ دی تھی۔ اس خبیث کے ساتھ اور کتنے لوگ تھے؟ گاڑی میں 2 تھے، ان کے پاس ریوالور تھے۔ لڑکیاں اتنی ڈر گئی تھیں، چھوٹی پر تو دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، ویسے تو کچھ دیر بعد انہوں نے پٹی کھول دی تھی، مگر اس وقت گاڑی شہر سے باہر تھی۔ اندھیرے میں کچھ اندازہ کرنا بھی مشکل تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ گاڑی 2-3 گھنٹے چلتی رہی، پتہ نہیں گجرانوالہ کی طرف یا اوکاڑا کی طرف۔ رات کے 2 بجے ہم یہاں پہنچے تھے۔ اس گھر میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی انہوں نے؟ نہیں، ویسے تو بڑی شرافت سے بار بار معافی مانگ رہے تھے کہ آپ کو یہ تکلیف اس لنگڑے عام کی وجہ سے اٹھانی پڑ رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ایک معمولی نقص کی وجہ سے امیر تیمور کو تیمور لنگ بھی کہا جاتا تھا اور لنگڑا عام بھی اس کو کہا گیا تھا۔ لنگڑے عام کو تو ہم کاٹ کے بھی کھا ہی جائیں گے یا چوس کے اس کی گٹھلی دبا دیں گے تمہارے صحن میں اگر اس نے کوئی اور حرامی پن کیا، لیکن ابھی تک ہم سے کسی نے بدتمیزی نہیں کی۔ ہم ویسے تو آرام سے ہیں، یہاں ہر چیز ہے۔ یہ بھی بار بار پوچھتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دیں۔ مجھے بھابھی کہتا ہے۔ خبیث اور لڑکیوں کو بہن صورت سے اور حلیے سے شریف آدمی نہیں لگتا۔ سن کے مسکرا رہا ہے۔ بھول جائے گا مسکرانا بھی، میں واپس آ کے نمٹ لوں گا ان سب سے۔ تمہیں اغوا کرانے والے بھی اسی حرامزادے کے آدمی ہوں گے۔ تیمور کی بیوی نے ایک چیخ ماری۔ پس منظر میں 2 چیخوں کی آواز بعد میں سنائی دی۔ یہ غالباً لڑکیوں کی چیخ تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تیمور گھبرا کے بولا۔ اب خبیث نے جواب دیا، تم نے باس کو گالی دیا، اپن اس کا سزا دیا۔ بابی کو ایک چمانٹ مارا، پھر گالی دیں گا تو اپنے پاس ایک بید ہے وہ مارے گا۔ خبیث نے کسی موالی کے لہجے کی نقل کی اور پھر کہکہا مارا۔ تیمور نے اسے 1 درجن تھانہ مارکا گالیاں دیں۔ اپن کو جو مرضی بولو، لیکن باس کو اور اس کا کسی آدمی کو کچھ ہوئے گا تو ادھر اپن حساب کتاب برابر کرے گا۔ سالہ لنگڑا عام کی اولاد۔ اچھا خبیث صاحب، میرا مطلب ہے تم اچھے آدمی ہو۔ میری بیوی نے تعریف کی تھی تمہاری۔ میری چھوٹی بیٹی معذور ہے، اس کا کچھ خیال کرو۔ خیال تو کر رہے ہیں جی، اتنا اور کیا کریں؟ پاؤں دبائیں، بابی جی کے نیچے سے اوپر تک دبائیں۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ تم بھی ہمارے یار کا خیال رکھو گے تو کچھ نہیں ہوگا کسی کو، ورنہ کیا؟ تیمور نے سانس روک کے پوچھا۔ ادھر بڑے میدان میں ملنا جدھر سب جمع ہوں گے۔ قیامت کے دن اس دنیا میں سب مل جائے گا۔ ان 3 چیزوں کے سوا جو ہمارے پاس ہیں ہم ان کی پوری حفاظت کریں گے، اور باس خیریت سے واپس موصول ہو گیا تو یہ بھی خیریت سے گھر پہنچ جائیں گے۔ آ گئی نا بات سمجھ میں؟ ہاں، تیمور نے ہکلا کے کہا، میں سمجھ گیا۔ آدمی سمجھناک ہو تم۔ اپنا بھی خیال رکھنا، خاص طور پر اپنی زبان کا۔ اچھا، زبان اچھا بولے گی تو سب اچھا ہوگا، خراب بولے گی تو بڑی خرابی ہوگی۔ آج کا دن ہے ہمارے پاس، ہم 7 جگہ پلمبر بھیج رہے ہیں کام کے لیے۔ ایک تو تمہارا گھر ہے، دوسرا تمہارے بھائی کا، اس کے ساتھ تمہارے ماں باپ بھی رہتے ہیں۔ تمہارے
3 کارخانے ہیں، ایک گودام ہے، ایک سینما، یہ پلمبر بارود بھر کے آ جائیں گے، آتش بازی بعد میں کریں گے، اگر ضرورت پڑی تم 11 بجے فون کر سکتے ہو ہر جگہ اور پوچھ سکتے ہو کہ کیا پلمبر کام کر رہے ہیں، الیکٹریشین بعد میں جائیں گے جب ان کا کام ہوگا۔ اوہ مائی گاڈ، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر میں تو پوری طرح تعاون کر رہا ہوں۔ لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ تیمور کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ یہ بس ایسے ہی اپنا انتظام ہے، ٹیٹ فار ٹیٹ۔ دیکھو میری بات کرا دو چھوٹی بیٹی سے پلیز۔ ٹیلی فون کے ریسیور سے انگیج کی ٹون آنے لگی، لائن کاٹ دی گئی تھی۔ میں نے فوراً ریسیور کو اپنے بریف میں رکھا اور باہر نکل گیا۔ جب تیمور آیا تو میں لاؤنج میں وہیں بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ تیمور آ کے میرے ساتھ والی کرسی پر دھڑام سے گر گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کے پسینہ صاف کیا اور میز پر رکھی ہوئی بوتل سے منہ لگا کے گٹ گٹ پانی پینے لگا۔ گلاس موجود تھا۔ اس کی غیر شائستہ حرکت کو لوگوں نے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے اخبار سامنے سے ہٹا کے کہا، میں کافی منگوا رہا ہوں، تم پیو گے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ یہ اچھا نہیں کیا تم نے۔ کیا کافی منگوا کے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے شاہ عالم، وہ بولا۔ میں نے سکون سے صفحہ پلٹا۔ میری فیملی کا تحفظ میری ذات سے وابستہ ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تم کو اعتبار کرنا چاہیے مجھ پر۔ اعتبار؟ میں نے کہا، یہ ایک خیالی لفظ ہے۔ یہ ایسی پراپرٹی ہے جیسے کوئی عدالت کسی کی ضمانت میں قبول نہیں کرتی۔ میرے تمہارے درمیان سارے معاملات کی بنیاد ایسی چیزوں پر نہیں ہوگی تیمور صاحب۔ ٹیٹ فار ٹیٹ کا اصول چلے گا۔ وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ اس حوالے کے بعد اسے اور کچھ سمجھانے کی ضرورت پڑتی۔ میں نے موقع محل اور ضرورت کے مطابق جیسے کو تیسا کا محاورہ استعمال کیا تھا۔ خبیث تکیہ کلام کے طور پر ٹیٹ فار ٹیٹ کہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ دن بعد وہ کچھ اور بولنے لگے گا، جیسے پہلے بلڈی بون کہتا تھا اور اس سے بھی پہلے بینگن بتاؤں۔ پنجابی میں بینگن کو بتاؤں ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ ان بے معنی تراکیب کے استعمال کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں تھا۔ تیمور نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، میں آسمان سے گر کے کھجور میں اٹک گیا ہوں۔ اوہ، میں نے ہمدردی سے کہا، چوٹ تو نہیں آئی؟ اب ایسی نہ ہو کہ تم کھجور سے بھی گر کر سیدھے کنویں کی تہہ میں بیٹھ جاؤ۔ ہم پھر آز میں سفر ہوئے تو میں خود کو بہت ہلکا پھلکا اور مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری پریشانی کا حل خان اعظم پہلے ہی نکال چکے ہیں، اور جس خطرے کا احساس مجھے آج ہوا تھا اس کا راستہ انہوں نے گزشتہ رات ہی روک دیا تھا۔ رکشی نے بڑے اہتمام کے ساتھ لباس بدلا تھا اور پارٹی میک اپ کیا تھا۔ چندا نے حسب عادت صرف لپسٹک اور تھوڑا سا کاجل استعمال کیا تھا۔ اس نے بھی غسل کے بعد لباس بدلا تھا اور جیند کے ساتھ ویسی ہی قدرے لمبی مردانہ قمیض پہن لی تھی۔ اس لباس میں وہ سفر میں یا پکنک پر اور ایسے ہی مخصوص حالات میں پہنتی تھی۔ اس نے بالوں کو بھی کھلا چھوڑنے کی بجائے جوڑے کی طرح سر کے پیچھے باندھ لیا تھا اور اب خاموشی سے کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ رکشی کو اس سے صاف حسد محسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے چندا کے حلیے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہ بھی کوئی لڑکیوں کا لباس ہے؟ میں نے کہا، لڑکی ہر لباس میں لڑکی ہی رہتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے امچور، دوسری ہوتی ہے اچار۔ اصل میں دونوں عام ہیں۔ جیسے مرزا غالب فرما گئے تھے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، لیکن غور کرو تو بند کباب والا، تربیلا بند والا اور ازار والا بند ایک نہیں ہے۔ رکشی نے برا سا منہ بنایا اور چندا سے مخاطب ہو گئی، کیا پڑھ رہی ہو؟ چندا نے کہا، انگریزی کی کتاب ہے، ان سیکٹریوں کے اعترافات جو ملازم سے مالکن ہوئے۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ رکشی جال بن کے بولی، لگتا ہے تمہارے کورس کی کتاب ہے، تم بھی یہی کرنا چاہتی ہو؟ چندا نے متانت سے کہا، میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے میڈم؟ کوئی ڈھنگ کا باس تو ملے، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا صدر، کوئی انٹرنیشنل بزنس ایگزیکٹو، بس یہی چاہیے تمہیں؟ وہ بوڑھا گنجا ہوس پرست گدھ ہو یا گدھا ہو؟ چندا نے سر ہلایا، وہ تو لازمی ہوگا میڈم۔ یہ ہینڈسم ہیرو قسم کے جوان یا تو پھکڑ ہوتے ہیں یا دغا باز، بوڑھے قابو میں رہتے ہیں اور جلدی مر بھی جاتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے۔ بڑا تجربہ ہے اس عمر میں شادی کی ہے کوئی؟ 2 بار میڈم۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ ایک صنعت کار تھا،
ایک فلمی ہیرو، دونوں کنگال ہو گئے۔ اگلی بار کیا کسی سیاستدان کو کنگال کرو گی؟ رکشی کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ کیا پتا میڈم، چندا نے مجھ پر نظر جما کے کہا، ابھی کچھ طے نہیں کیا۔ حال تو بہت بتاتے ہیں سیاستدان، مگر ان کے لیے یا تخت یا تختہ، میں صرف تخت کی قائل ہوں۔ رکشی پھر مجھ سے مخاطب ہو گئی، سن رہے ہو اپنی مس خان کے خیالات، ذرا بچ کے رہنا۔ بچ کے تو مجھے تم سے بھی رہنا چاہیے۔ تم کون سی وفا شعار شوہر پرست اور خیر النساء ہو، جن کی ڈولی گھر میں آتی تھی تو جنازہ باہر جاتا تھا۔ رکشی بھڑک اٹھی، تم اسے اور مجھے ایک برابر کہہ رہے ہو؟ پلیز شٹ اپ، میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا، تم نتائج اخذ کر رہی ہو۔ پھر میں نے کہا، مسٹر تیمور، فون آپ کے سامنے ہے، ہانگ کانگ کا نمبر ملا لیتے اور پوچھتے۔ ہانگ کانگ کا کون سا نمبر ملاؤں؟ وہ اب وہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا، جہاں وہ ہے وہاں کا نمبر آپ کو یقیناً معلوم ہوگا، ورنہ میں کہتا ہوں خبیث سے۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمور نے تھوک نکلا۔ وہ تفتیش کر سکتا ہے، تفتیش سے بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور خبیث تو خبیث ہی ہوتا ہے، وہ خباثت پر اتر آئے تو۔ تیمور نے مجھے خون اشام نظروں سے گورا اور پھر ہاتھ بڑھا کے ریسیور اٹھا لیا۔ اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہو تم؟ ایئر لائن، فلائٹ نمبر اور تاریخ، میں نے سکون سے کہا۔ اس کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ وہ اپنی آمد کو خفیہ رکھے۔ یہاں صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ فی الحال اسے سامنے آنے میں خطرہ ہے۔ ضمانت قبل از گرفتاری ہونے تک وہ کراچی میں کوئی پریس کانفرنس وغیرہ نہ کرے۔ جو لوگ اسے ریسیو کرنے آئیں گے ان میں تم بھی شامل ہو، اور اس کی بیوی بھی ان کے ساتھ خاموشی سے نکل جائے۔ وہ نہیں مانے گا ایسے۔ میں نے کہا، تمہاری بات ضرور مانے گا وہ، تم اسے قائل کر لو تو اچھا ہے۔ تیمور نے نمبر ملایا۔ یہ ہانگ کانگ کا انٹرنیشنل کوڈ نہیں تھا، تیمور نے سنگاپور کا نمبر ملایا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور نگاہ اس کی انگلی سے دبائے جانے والے ہر بٹن پر رکھی۔ 7واں نمبر ملتے ہی میں نے ہک دبا کے لائن کاٹ دی۔ میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی کی ضرورت نہیں، یہ کام تو کراچی پہنچ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا۔ تیمور سمجھ گیا کہ میں نے چلاکی سے کام لیتے ہوئے نمبر ذہن نشین کر لیا تھا، لیکن اب تیمور کا رویہ بدل گیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس کا کھیل ختم ہو گیا۔ میں اس سے بڑا مداری تھا، یہ میں نے ثابت کر دکھایا تھا۔ ہم رات 8 بجے کراچی پہنچے۔ درمیان میں لنچ کا وقفہ کہیں بھی نہیں آیا تھا۔ دراصل ناشتہ سب نے دیر سے کیا تھا اور بھوک میں خوب سیر ہو کے کیا تھا، چنانچہ بھوک کسی کو بھی نہیں تھی۔ حیدرآباد میں ایک بہت اچھا ہوٹل نظر آیا تو میں نے خان جی سے کہا کہ گاڑی روک لیں، یہاں سے چائے پی جا سکتی ہے۔ عام طور پر میں دن میں 2 بار چائے اور 2 بار کافی پیتا تھا، مگر سفر میں مجھے کافی زیادہ مستعد رکھتی تھی۔ یہ نفسیاتی اثر تھا یا پھر میں کافی کا زیادہ عادی ہوتا جا رہا تھا۔ چندا نے، رکشی نے اور تیمور نے چائے ہی طلب کی۔ میں نے اور خان جی نے کافی، اس کے ساتھ تیمور نے اور رکشی نے بسکٹ اور پیٹیز کھائے۔ ہم تینوں نے کلب سینڈوچ منگوائے جو خلاف توقع بہت بڑے اور بہت اچھے تھے۔ اس سے رات ڈنر تک ہمارا گزارا ہو گیا۔ جب ہم کراچی کی حدود میں سہراب گوٹ کی طرف سے داخل ہوئے تو گاڑی میں چلا رہا تھا، آگے میرے ساتھ رکشی براجمان تھی۔ میں نے کہا، سیکٹری، ہماری ریزرویشن کہاں ہے؟ شیریٹن میں یا پی سی میں؟ دونوں میں سے کہیں نہیں سر، بلکہ کہیں بھی نہیں۔ کیا ہم رات ساحل سمندر پر گزاریں گے؟ میں نے اسے ڈانٹا۔ تمہیں خیال ہونا چاہیے اپنی ذمہ داری کا۔ آپ نے ہی کہا تھا سر کہ میرے خالو سسر کا بھوت بنگلہ ہے جو عرصے سے خالی پڑا ہے، صرف خالو مرحوم کا بھوت رہتا ہے ایک کمرے میں۔ مجھے اپنے میکے والوں کے بارے میں ایسا مذاق بالکل پسند نہیں۔ رکشی نے ناگواری سے کہا، تمہیں تو سرے سے مذاق ہی پسند نہیں، خاص طور پر میرا مذاق کرنا۔ تمہاری کون سی خالہ ہے دنیا میں آخر؟ میں نے کہا۔ خان جی نے کہا، اگر ایئرپورٹ ہوٹل میں جگہ مل جائے تو سب سے بہتر ہوگا۔ چوک سے الٹے ہاتھ گاڑی موڑ لیں اور سیدھے چلیں۔ خان اعظم کی بات میں وزن تھا، لیکن ایئرپورٹ ہوٹل زیادہ بڑا نہیں تھا اور وہاں عموماً مسافروں کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ 1-2 دن کے لیے رکنے والے یا اگلی فلائٹ کے لیے سٹاپ اوور کرنے والے سب نزدیک ترین ہوٹل ہونے کی وجہ سے اسے ترجیح دیتے تھے۔ میں نے کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔
یہ اتفاق تھا کہ جب ہم ایئرپورٹ ہوٹل کے لاؤنج میں پہنچے تو ایک صاحب چیک آؤٹ کر رہے تھے۔ چندا نے وہ کمرہ فوراً لے لیا۔ رکشی نے ناک منہ چڑھائی، ہمیں کم سے کم بھی 2 ڈبل روم چاہیے اور ایک سنگل، ایک سے کیا ہوگا؟ چندا نے کہا دوسرا کمرہ 2 گھنٹے میں خالی ہوگا تو مل جائے گا، میں نے اس کی ادائیگی بھی کر دی ہے۔ تم کیا تیمور صاحب کے ساتھ کمرہ شیئر کرو گی؟ رکشی نے کہا، یا تیمور صاحب لاؤنج میں بیٹھ کے تیسرے کمرے کے خالی ہونے کا انتظار کریں گے اور ڈرائیور صاحب اپنی دختر نیک اختر۔ رکشی سٹاپ اٹ، میں نے کہا تم اور چندا جاؤ اس کمرے میں اور سامان رکھ کے ایزی ہو جاؤ، اور تم۔ رکشی نے تھکن کے باعث چندا کا ساتھ بھی قبول کر لیا۔ میں اور تیمور 2 گھنٹے یہاں بیٹھ کے کچھ باتیں کریں گے، میں نے کہا۔ میری کوئی بات نہیں، میں ایک رات گاڑی میں ہی سو کے گزار سکتا ہوں سر، خان جی نے کہا۔ پھر وہ سلام کر کے باہر چلے گئے۔ جب ہوٹل کا پورٹر سامان اوپر لے گیا تو تیمور نے کہا ہم ہال میں بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ میں نے کہا فی الحال میں پبلک میں آنا نہیں چاہتا۔ یہ کمرہ مس خان نے تمہارے نام پر ہی لیا ہے، مسٹر اور مسز شاہ عالم کے لیے، تیمور بولا۔ رخشندہ اپنے شوہر کو ریسیو کرنے آئی ہے، جب وہ آئے گا تو یہیں قیام کرے گا۔ میں نے کہا دوسرے کمرے کی بکنگ تمہارے نام پر ہے، تم خود کہاں رہو گے؟ یہیں، مگر ہوٹل کے اندر نہیں، باہر۔ یہ بات میں رکشی کے سامنے کہتا تو وہ فضول بک بک کرتی۔ پہلے تم فون کرو شاہ عالم کو، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کب اور کس وقت آ رہا ہے۔ میں نے اسے باہر آ کے اپنے بریف کیس میں سے فون نکال کر دیا تو وہ کچھ حیران ہوا۔ یہ موبائل فون نہیں ہے، میں نے کہا یہ کارڈ لیس فون ہے، اس کا کنیکشن کسی فون لائن پر ہے۔ وہ بولا گاڑی کے فون سے۔ میں نے کہا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، تمہاری سب گفتگو میں نے سنی تھی، پھر تو سب ریکارڈ بھی کی ہوگی۔ نہیں، ابھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، میں نے کہا، اور نمبر ملا کے فون اسے تھما دیا۔ لو بات کرو ذرا سوچ سمجھ کے۔ تیمور نے کہا ہیلو، کون؟ شاہ عالم۔ میں نے گاڑی کا ریسیور اپنے کان سے لگا لیا۔ تیمور آخر کہاں ہو تم؟ کسی کو بھی معلوم نہیں، میں نے قریشی سے پوچھا اور صاحبداد سے تمہارے ہر ٹھکانے پر دیکھ لیا، سارے فون ایک ساتھ کیسے انگیج ہو گئے؟ میں کیا بتاؤں شاہ عالم، بڑی مشکل میں پڑ گئے ہیں ہم۔ جان بچانے کے لیے میں نے فیملی کو بھی شفٹ کر دیا ہے ایک نامعلوم جگہ، میرے سب فون کاٹ دیے گئے ہیں، صرف یہ گاڑی والا فون رہ گیا ہے۔ کیوں، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ تمہاری پوزیشن تو بہت محفوظ تھی مگر اب نہیں ہے۔ غالباً اس نے FIA یا ملٹری انٹیلیجنس سے رابطہ کر لیا ہے اور سب بتا دیا ہے۔ وہ خود بھی غائب ہے اس گھر کے سب لوگوں کے ساتھ۔ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ FIA یا ملٹری انٹیلیجنس والوں کی تحویل میں ہے؟ یہ میرا اندازہ ہے جو غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ سازش کا شکار ہوا اور اب کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسے یقین ہوگا کہ وہ مار دیا جائے گا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی چھاپے پڑ رہے ہیں تمہارے اور میرے لیے ہر جگہ۔ آخر کیوں؟ مجھے اطلاع ملی ہے کہ سادہ کپڑوں میں ہر ایئرپورٹ کی نگرانی ہو رہی ہے، پارٹی کے تمام عہدے داروں کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں۔ یہ موبائل فون ہے اس لیے محفوظ ہے۔ یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے، تم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میں اس وقت کراچی میں ہوں، رخشندہ کو میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ رخشندہ کو کیوں؟ وہ میرا خیال تھا کہ وہاں اس سے تفتیش کے لیے کوئی پہنچ گیا تو پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے، اور میرے گھر کے ملازم، انہیں میں نے اور رخشندہ نے سمجھا دیا تھا اچھی طرح ہم ایئرپورٹ ہوٹل میں ہوں گے۔ تم کب آ رہے ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو شاہ عالم، تمہارے آنے سے ہی ہم سب کی مشکلات ختم ہوں گی۔ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ تم واقعی باہر تھے کل جس وقت عمر دراز کا قتل ہوا، تب تک تمہاری اور میری پوزیشن سخت مشکوک رہے گی۔ تم آؤ اور اچانک ایک پریس کانفرنس کرو، لیکن ایسے کہ تمہارے آنے کی کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ پھر پریس کانفرنس میں کون آئے گا؟ یہ بندوبست تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اگر پہلے سے پتہ چل گیا تو تمہیں انٹیلیجنس والے ایئرپورٹ سے اٹھا لیں گے، تمہیں موقع بھی نہیں دیں گے اخبار والوں سے کوئی بات کرنے کا۔
پھر میں باہر کیسے آؤں گا؟ میں لے آؤں گا تمہیں، میں نے اس کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ چھاپا تو ایئرپورٹ ہوٹل پر بھی پڑ سکتا ہے، وہ معلوم کر لیں گے کہ میرے نام سے ایڈوانس بکنگ ہے اور وہاں رکشی موجود ہے۔ ہم آخری وقت میں وہاں جائیں گے، تمہارے آنے سے 1-2 گھنٹے پہلے میرا کمرہ خالی رہے گا۔ تمہارے آنے تک رخشندہ بھی میرے ساتھ ہی تمہیں ریسیو کرے گی، مگر تمہارا جلد از جلد پہنچنا ضروری ہے۔ مجھے وقت کا پتہ چلے تو میں اخبار والوں کو بھی مطلع کروں، وہ خاموشی سے آ جائیں گے۔ ویسے تو میرے پاس سیٹ کنفرم ہے۔ صبح 9 بجے کراچی پہنچنے والی فلائٹ پر شاہ عالم نے کہا، میں 10 بجے پریس کانفرنس رکھ دیتا ہوں۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، تمہیں کسی کے ہاتھ نہیں آنا ہے، میں رخشندہ کے ساتھ ملوں گا۔ میری فکر مت کرو، میں تھوڑا بہت حلیہ بھی بدل سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، روانہ ہونے سے پہلے مجھے پھر کال کر لینا۔ میرے موبائل فون کا نمبر تو ہے نا تمہارے پاس؟ نہیں ہے تو لکھ لو۔ تم نے اچھا کام کیا تیمور، بس یہ کام غلط ہو گیا۔ ناصر عظیم ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خود پھنس جائے گا، لیکن خواہ مخواہ شک کی فضا تو پیدا کرے گا۔ اچھا ہوتا اسے بھی ٹھکانے لگا دیتے اسی وقت۔ پروگرام یہی تھا مگر وہ نکل گیا۔ خیر، اول تو اس پر عمر دراز کے قتل کی فرد جرم عائد ہوگی، وہ خود بتائے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور کس کے کہنے پر کیا تھا۔ ہم بالکل لا تعلق رہیں گے تیمور، وہ دوران تفتیش بھی خود کشی کر لے گا۔ شاہ عالم ہنسا۔ تیمور نے ایک لمبی گہری سانس لی اور فون بند کر کے مجھے تھما دیا۔